اس پوری سورہ میں 6 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، 6 قوموں کا تذکرہ ہے. گنو: قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ. 6 قصے بیان کیے گئے اور کہا گیا کہ 6 کو زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. جی، یہ کون کون سی بیماریوں میں مبتلا تھے؟ بیماری دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم یہ عقدی بیماری میں مبتلا تھی. ان کا اعتقاد خراب تھا. وہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ 5 جو ان کے اولیاء تھے ان کی پوجا کرتے تھے. جیسا کہ سورہ نوح میں ان کے نام بتائے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ان 5 کی عبادت کرتے. تو ان کے ہاں عقدی خرابی تھی، اعتقاد ان کا خراب تھا. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے تباہ ہوئے. اس کے بعد قوم ہود ہے، عاد جس کو کہتے ہیں، عاد. یہاں قوت بہت زیادہ ہے، طاقت بہت ہے. یہ پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ پھولتے بہت تھے، پھولتے بہت تھے. ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ غبارے کی طرح پھول گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت، من اشد منا قوہ. اللہ نے ان کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ ہوا کا. 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رہی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل شاشا چلتی رہی. مکانات کھڑے ہیں، مکینوں کا پتہ نہیں. جی، کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. من انتفخ طارا، جو پھول گیا غبارے میں جب تک ہوا نہیں رہتی تب تک پڑا رہتا ہے، اور ہوا بھر دو تو اڑ جاتا ہے. من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. یہ پھولے ہوئے تھے. من اشد منا قوہ، اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، کہا کہ پھولے ہوئے ہو، تمہیں اڑا دیا جاتا ہے. اور ایک بھی مکین کا پتہ نہیں چلا. اگر یہ کسی درخت کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے تو درخت کو اکھاڑ دیتی تھی ہوا، اور اوپر سے گھما کر کے پٹک دیتی تھی. جی، اللہ اکبر. زمین کھود کر کے اس میں گھس جاتے تھے. جی، وہاں سے اکھاڑ کر کے ان کو لے آتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر. کیا بات ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم اعتقادی خرابی میں تھی. شرک ان کے ہاں درجہ اول میں تھا. تباہ کر رہی، پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، سب ڈوب گئے. قوم عاد طاقت کے نشے میں تھی. فساد بالقوہ، طاقت کے ذریعے فساد آیا. وہاں اعتقاد کے ذریعے فساد آیا ان کی زندگی میں، یہاں قوت کے ذریعے فساد آیا اور زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا. قوم صالح الطرف الزائد، فساد بالطرف الزائد. طرف means لگزری. ان کو اللہ نے لگزیریس لائف عطا فرمائی تھی اور عیش کے ساتھ جیتے تھے لوگ. جی، الطرف الزائد، الطرف اکثر من اللازم، ضرورت سے زیادہ لگزری آ گئی تھی، لگزیریس لائف تھی ان کی. اس لگزری کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا. جی، طرف الزائد، فساد بالطرف الزائد. اور قوم شعیب فساد بالاقتصاد. جی، اقتصادی خرابی تھی ان کے اندر. تول کم دیتے تھے اور پیسہ پورا لیتے تھے. ان کا اکنومی بہت خراب تھی. پیسہ پورا لینا، تول کم دینا. فساد بالاقتصاد، حق مار لینا کسی کا، پیسے پورے لینا اور تول کم دینا. فساد بالاقتصاد، فساد بالمال. اور اس کے بعد ہے قوم لوط، فساد بالشذوذ الجنسی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آنا. جی، یہ شذوذ آیا تھا ان کے اندر. فساد بالاخلاق، اخلاق ان کے خراب ہو گئے تھے. جی، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو تو الٹ دیا گیا، اس لیے کہ نیچرل کام کرتے تو زمین کے اوپری حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا. اور پھر قوم فرعون، فساد ملکی. اللہ نے اقتدار دیا تھا اس کو، اقتدار کے نشے میں آ کر کے یہ ظلم کرنے سے باز نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو عقدی فساد، فساد بالاعتقاد اور
فساد بالقوہ، فساد بالطرف الزائد، فساد بالاقتصاد، فساد بالشذوذ الجنسی، فساد بالاخلاق، اور فساد بالملک، طاقت کے ذریعے۔ یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں، اگر ان کو آدمی استعمال نہیں کرتا، ان کے خلاف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قوموں کے مٹنے کا تذکرہ بیان کیا ہے اس میں۔ جی